اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ کسبوا، جنہوں نے کمایا السیئاتی، برائیاں، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، جزاء، بدلہ ہے، سیئاتین، برائی کا، بمثلہا، اسی کی مثل، جزاء سیئاتین بمثلہا، ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ، وَتَرْهَقُ، اور چھا جائے گی ہم ان پر، ذلۃ، رسوائی، وَتَرْهَقُهُمْ ذلہ، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، ما، نہیں ہے، لہم، لا لیے ہم ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من عاصمین، کوئی بچانے والا، ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما، گویا، اوغشیت، ڈانپ دیے گئے، گویا ڈانپ دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعاً، ٹکڑوں سے، قطعۃ ان کی جمع قطعاً، ٹکڑے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیل، رات کے، مظلمہ، اندھیری، کأنما اغشیت وجوہہم قطعاً من اللیل مظلمہ، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ دیے گئے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، جہنمی، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو کافروں کا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو انعامات میسر ہوں گے اور جو ان کی عزت افزائی ہوگی، سرفرازی ہوگی، انعامات سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا آیت نمبر 26 میں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ ہی کافروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ قرآن کا ہر مخاطب، ہر سامع اچھی طرح سے، حق سے، ہدایت سے اسے معلوم ہو جائے اور اس پر آشکار ہو جائے، اسے اچھی طرح وہ جان جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت ان دونوں طرح کے طبقات کو قرآن میں جا بجا ایک جگہ ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ اہل ایمان پر انعامات کا ذکر ہو گیا، لہٰذا اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو کافروں کا حال ہوگا اور برے لوگوں کا، شریر لوگوں کا جو حال ہوگا اس کا ذکر کیا ہے کہ ان پر وہ کس ذلت و رسوائی سے گزریں گے۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائی، سیئات ان کی جمع ہے سیئات، یعنی برائیاں، جنہوں نے اپنے نامہ اعمال میں برائیاں جمع کر لی، کوئی ایک برائی ان کے نامہ اعمال میں نہیں، بلکہ وہ تکرار سے، ہٹ درمی سے اپنے نامہ اعمال میں برائیاں جمع کرتے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی۔ فرمایا جزاء سیئات بمثلہا، ان کی جو برائی کا بدلہ ہے اسی کی مثل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں
महलूक पर, इंसानों पर कितना बड़ा फजल व करम है। अहले ईमान जब नेकी करते हैं तो उनका अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, बल्कि बेहिसाब तक उन्हें अता किया जाता है। और जब बुराई करते हैं तो रब ने फरमाया कि ये अल्लाह का महलूक पर करम है कि जो कोई एक बुराई करता है उसको गुनाह एक ही दिया जाता है, उसको एक ही गुनाह मिलता है। ये नहीं कि गुनाह के बदले में, बुराई के बदले में कोई 10 बुराइयां उसके नाम में अमाल में लिखी जाएं, 10 गुनाह लिख दिए जाएं, ऐसा नहीं होता। फरमाया जज़ाउ सय्यातिन बिमिस्लिहा, उसकी बुराई का बदला उसी की मिसल दिया जाता है। यानी जैसे गुनाह करते हैं वैसे उसके नाम में अमाल में गुनाह लिखा जाता है। फिर आगे फरमाया वतरहकुहुम ज़िल्ला, और उन पर जिल्लत और रुसवाई छा जाएगी। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान का जिक्र किया था, वला यरहकु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, कि उनके चेहरों पर ना कोई सियाही छाएगी और ना जिल्लत और रुसवाई। अब उनके मुकाबिल अल्लाह ताला ने अहले कुफर, अहले निफाक, मुनाफिक तबकात, जो अल्लाह के मुनकिर हैं, बागियां, उनका जिक्र किया। फरमाया वतरहकुहुम ज़िल्ला, उन पर जिल्लत और रुसवाई छा जाएगी, उनके चेहरों पर, उनके जिस्म पर छा रही होगी। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर भी इनका जिक्र किया, कल भी हमने बाज़ आयात मुबारका कोट की थी, उनमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान का और अहले जहन्नम का दोनों का जिक्र किया था, दोनों का जिक्र किया था। वो जो हमने मुख्तलिफ आयात को बयान किया। एक और आयत मुबारक कुरान में सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 97, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमम व सुम्मा, फरमाया हम क़यामत के दिन इनको चेहरों के बल उठाएंगे। ये जितने भी कुफर तबका है, फरमाया चेहरों के बल इन्हें उठाया जाएगा, अपने कदमों के बल नहीं उठेंगे बल्कि चेहरों के बल उल्टे उठेंगे, उल्टे उठाएंगे। अला वुजूहिम उम्यम व बुकमम व सुम्मा, इस हाल में कि वो अंधे होंगे, गूंगे होंगे और बहरे होंगे। दुनिया में उनको इस तरह का आर्जा लाहिक नहीं था, वो आंख से देखते भी थे, वो बोलते भी थे, वो सुनते भी थे, लेकिन क़यामत के दिन अंधे गूंगे बहरे उठाए जाएंगे। यह उनका अंजाम होगा, ये जिल्लत और रुसवाई उन्हें क़यामत के दिन मिलेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया क़यामत के दिन उठने वाले लोगों की 3 किस्में होंगी, 3 तरह के लोग होंगे। पहली वो किस्म उन लोगों की होगी जो पैदल चल रहे होंगे, यानी अहले ईमान जो क़यामत के दिन पैदल चल रहे होंगे, अहले आम मुसलमान, आम मोमिनीन। और दूसरा फरमाया वो लोग होंगे जो सवारी पर होंगे, क़यामत के दिन सवारी पर होंगे, सवार होंगे, अंबिया इकराम, औलिया कामिलीन, वहाँ क़यामत के दिन उन्हें सवारियाँ मुयस्सर आएंगी। जिस तरह सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बड़ी वाज़ेह हदीस मिलती है कि क़यामत के दिन उनकी सवारी हूरों के जुर्मट में आएगी, तो अल्लाह ताला अहले जहन्नम को फरमाएगा कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद जारिया अपनी निगाहें झुका लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इस तरह एहतराम करवाया जाएगा। तो यहाँ इस हदीस में फरमा दिया कि उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवारी पर होंगे, वो अंबिया किराम है, औलिया कामिलीन। और तीसरा फरमाया उन लोगों की किस्म होगी जो अपने चेहरों के बल चल रहे होंगे, यानी कदमों के बल नहीं चलेंगे, कदमों पर नहीं चलेंगे बल्कि चेहरों के बल चलेंगे। इस पर अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे, चेहरों में तो पाँव नहीं होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस ज़ात ने उनको उनके कदमों से चलाया है, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि उनको चेहरों के बल चलाए।
پھر آگے فرمایا وہ ہر بلندی اور ہر کانٹے سے اپنے چہروں سے بچ رہے ہوں گے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3142، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 8668. 8668. تو اس طرح ان کو ذلت و رسوائی قیامت کے دن ملے گی. پھر آگے فرمائے اسی آیت میں سورہ یونس آیت نمبر 27 میں ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن بچانے والے ہوں گے، وہاں شفاعت کرنے والے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آغاز ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی بھی شفاعت کریں گے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالیں گے. پھر ذرہ بر ایمان ہوگا اس کو نکالیں گے. رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکالیں گے جہنم سے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے دستے قدرت سے، دستے رحمت سے بھی اہل ایمان کو جہنم سے نکالے گا. تو یہ شفاعت ہوگی وہاں. اور باقی بھی جو نمازیں، روزے، قرآن، یہ بھی شفاعت کریں گے انبیاء کرام صالحین. لیکن کافروں کے لیے وہاں کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے، گرفت میں ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کلمہ کے منکر رہے، لہذا اس کی سزا انہیں قیامت کے دن ملے گی. پھر آگے فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کا حال یہ ہوگا گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ دیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک تو رات، اور پھر اللہ تعالی نے اس کی رات کی حیثیت ذکر کی، خوبی مظلمہ، اندھیری، یعنی صرف رات نہ ہو، چاندنی رات نہ ہو. ایسی راتیں جن میں چاند نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کریں وہ کیسی اندھیری رات ہوتی ہے. اللہ تعالی نے اس اندھیری رات کی تشبیہ سے ان کا حال بیان کیا. جس طرح اندھیری رات میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، اس طرح ان کا حال ہوگا، اس طرح ان کا حال ہوگا. یعنی ان پر ایسی ظلمت چھائی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، مایوسی چھائی ہوگی، گرد و غبار چھایا ہوگا، بالکل سیاہ ہوں گے کہ گویا اندھیری رات کے ٹکڑوں سے انہیں ڈانپ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کا، اہل ایمان کا اور اہل کفر دونوں کا، فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے شاداں فرحاں، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر بدکار ہیں. یہ سورہ عبس آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک اللہ تعالی نے یہاں بھی ذکر کیا ان کافروں کے حال کا اور اہل ایمان کے حال کا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں، اس میں اولئک اصحاب النار، فرمایا یہی لوگ دوزخی ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ابدی سزا انہیں ملے گی. دنیا کی چند روزہ زندگی میں کلمات اللہ سے انحراف، اللہ کی اطاعت سے انحراف، اللہ کی عبادت سے انحراف کا یہ جو سزا چکیں گے ابدی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہاں جتنے سال بھی رہتے وہ اتنے ہٹ درم ہو گئے تھے کہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی جب ایمان نہیں لائے تو انہوں نے اسی طرح دنیا میں رہنے تھا، چاہے انہیں جتنے سال مرضی دے دیے جائیں. جس طرح آپ دیکھیں ہماری تو ابھی عمریں کم ہو گئی ہیں، لیکن جو گزشتہ
قومیں تھی ان کی ہزار ہزار سال تک عمریں تھی، تو ان میں بھی ایسے کافر تھے جو 900 1000 سال پانے کے باوجود بھی کفر کو نہیں انہوں نے چھوڑا، اس لیے یہ ان کی سزا دائمی ہوگی جہنم میں، فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 28، اس میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن نحشر، ہم جمع کریں گے، ہم ان سب کو، ان کو جمیعاً سب کو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، ثم نقول للذین اشرکو، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے، مکانکم، ٹھہرو، تم ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، یعنی معبودان باطلہ، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک بتان باطل اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، فزیلنا، پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے، پھوٹ ڈال دیں گے، ان کو تقسیم کر دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، وقال، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شریک، ان کے جو اپنے گڑے ہوئے شریک، وہ بولیں گے، ما کنتم، ما نہیں، کنتم تھے، کنتم تم تھے، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں مشرکوں کا حال قیامت کے دن ذکر کیا ہے، اور ان کی آپس میں عداوت کا ذکر کیا ہے کہ مشرک اور ان کے معبود یہ آپس میں قیامت کے دن لڑائی جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے سے بری ہو جائیں گے۔ اس نقشے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کھینچا بیان کیا ہے، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور نشر کا معنی ہے، حشر و نشر بولتے ہیں نا قیامت کے لیے، حشر کا معنی جمع کرنا، نشر کا معنی اٹھانا، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے، یا جیسے جیسے جہاں کسی کی ہاک ہوگی اٹھائی جائے گی، اور حشر کا معنی جمع کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، جو چاہے آخرت میں جتنے بھی دنیا میں آخرت کے جتنے بھی منکر تھے، ان سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مشرکوں سے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، مکانکم، یہ مکانہ لفظ آیا ہے مصدر کے طور پر، لیکن بعض مصدر عربی زبان میں امر کا معنی دیتے ہیں، حکم کا معنی دیتے ہیں، تو یہ مکانہ یہ حکمیہ معنی میں ہے، فرمایا مکانکم، تم ٹھہرو یہاں، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، اپنی اپنی جگہ پر اب رک جاؤ، اب ادھر ٹھہر جاؤ، اب تم نے آگے نہیں بڑھنا، ابھی تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، ان کو تقسیم کر دیں گے آپس میں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک بولیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے پھوٹ جو ان کے درمیان قیامت کے دن پڑ جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ کا جلال ظاہر ہوگا، اللہ کا روب چھایا ہوگا، اللہ کی قہاریت، اس کی جباریت عیاں ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے،
ساری مخلوق خاموش ہوگی، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے، یہ اس کی جلالت، قہاریت اور جباریت کا عالم ہوگا، اس کے روب اور جلالت کا، کسی کو وہاں یارہ نہ ہوگا۔ تو جب یہ حال ہوگا تو وہ جو اب جو جھوٹے معبود تھے وہ اپنے عبادت گزاروں سے جو ان کے آگے ماتھے ٹیکتے، انہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے اور ان کے بارے میں کہتے یہ ہمارے سفارش کریں گے قیامت کے دن، وہ معبودان باطلہ اپنے مشرک عبادت گزاروں سے بری ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جس طرح قرآن میں ہے ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 میں فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی جب وہ ان لوگوں سے بیزار ہوں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی اپنے پیروکاروں سے وہ بیزار ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو پتھر کے بنائے ہوئے بت وہ کیسے بولیں گے؟ اسی طرح بولیں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑھتی، جس طرح درہت آپ کا کہنا مانتے، یا جس طرح ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کر رہی ہے، اسی طرح قیامت کے دن وہ بت بول پڑیں گے، انہیں زبان مل جائے گی، انہیں یہ شعور مل جائے گا، وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں بھی اللہ کا خوف ہوگا۔ وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی دہشت سے، اللہ کی جباریت سے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ یونس آیت نمبر 29 میں فَكَفَى، بس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدم گواہ، بیننا، بینا درمیان نہ ہمارے، و بینکم اور تمہارے درمیان، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ان کننا، ان تھے، ان بے شک کننا ہم تھے، ان سے عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین بے خبر، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کی جلالت کا، قیامت کے دن اس کی بادشاہت کا، اس کی جباریت کا اتنا روب ہوگا، قہاریت کا۔ وہ کہیں گے ہمارے تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پرستی سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہ معبودان باطلہ یہ سارا ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جو انہیں شفیع بناتے رہے، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے رہے، ان کے آگے جھکتے رہے، ان کو عبادت کرتے رہے، ان سے سجدے کرتے رہے، وہ سارے بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ وہ جو سورۃ البقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان بھی ہے، پتھر بھی ہیں، تو یہ معبودان باطلہ بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشرکوں کو بھی، ان کے عبادت گزاروں کو بھی، اور ان کو بھی سب کو دوزخ میں پھینکیں گے۔ پھر آگے فرمایا کیونکہ دنیا میں ہدایت اخذ کرنے کا جو موقع ہے وہ دنیا میں ہے، جب دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا پھر گویا اس نے موقع ضائع کر دیا،
आखिरत जजा और सज़ा का दिन है। वहाँ जिस बंदे ने जो कमाया होगा वो उसकी जजा या सज़ा पाएगा। इसके बाद फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 30, उसमें फरमाया हुनालिका, उस मकाम पर, तबलू, जांच लेगा, कुल्लु, हर, नफ्सिन, शख्स, माँ, जो कुछ, असलफत, उसने आगे भेजा। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा असलफत, उस मकाम पर, उस दहशतनाक मकाम पर हर शख्स उन अमाल की हकीकत को जांच लेगा जो उसने आगे भेजे। वरुद्दू, और वो लुटाए जाएंगे, इल्लाह, इला तरफ, अल्लाह, अल्लाह के, मौलाहुम, मालिक हकीकी है, हम उनका, अल हक की, हकीकी तौर पर। वरुद्दू इल्लाह मौलाहुम अल हक, और वो उस अल्लाह की जानिब लौटाए जाएंगे जो उनका मालिक हकीकी है। वदल्ला, और जाती रहेगी, गुम हो जाएगी, अनहुम, उनसे, माँ, जो कुछ, कान, वो थे, यफ्तरून, बुख्तान बांधते। वदल्ला अनहुम मा कानु यफ्तरून, और उनसे वो बुख्तान तराशी जाती रहेगी जो वो किया करते थे। उनसे सब कुछ गायब हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा। 20 आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शख्स को आखिरत में जो उसने भुगतना है वो दिखा दिया है। फरमाया वो ऐसा मकाम होगा, हुनालिका, ये इशारा करता है मकाम की तरफ और क़यामत की तरफ इशारा है। फरमाया वो ऐसा मकाम होगा, तबलू कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, हर जान, वो जान लेगा, वो जांच लेगा, वो जान लेगा, माँ असलफत, जो उसने आगे भेजे। अगर नेक अमाल भेजे तब वो नेक अमाल की जजा वो जान लेगा, उनकी इनाम को पा लेगा। और अगर उसने बुराइयां भेजी, शर भेजा, गुनाह भेजे, तो तब वो भी जान लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया हर शख्स उन मकाम पर अपने अमाल की हकीकत को जांच लेगा, वो आगाह हो जाएगा अपने अमाल की हकीकत से। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो अल्लाह की जानिब जो उनका मालिक हकीकी है उनकी तरफ लौटाए जाएंगे। अब ये रुद्दू कहकर इशारा किया काफिरों की तरफ। फरमाया दुनिया में बेशक उन्होंने अपने मौला बना लिए थे, बातिल मौला, बातिल इबादत, माबूद, इन सब को बना लिया था, लेकिन बिलाहिर इन्हें अपने हकीकी मालिक की तरफ पलटना है और वो अल्लाह उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। उसके लुटाए जाने के बगैर कोई चारा कार नहीं, ये फाइनल है, ये हतमी है। आगे फरमाया वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तारून, और उनसे वो भुगतान जाता रहेगा और जाता रहेगा उनसे जो कुछ वो भुगतान तराजी करते थे। यानी वो जिन मबूदों को खुदा के सामने मुकाबिल ले आए कि जिस तरह अल्लाह के अंदर अथॉरिटी है इनके अंदर अथॉरिटी है, जिस तरह अल्लाह ताला मालिक है ये भी मालिक है। ये सारी हकीकत वो जान जाएंगे, क़यामत के दिन जान जाएंगे। जो कुछ उन्होंने किया वो, यानी जो भुगतान तराजियाँ उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में, अपने माबूदा ने बातिला के बारे में गड़ी अल्लाह ताला के मुकाबिल लाकर, वो सब कुछ उनसे ज़ाइल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वहाँ सिर्फ अल्लाह की बादशाहत होगी, अल्लाह का हुक्म चलेगा और सारे अपने अकायदे बातिला वो भूल जाएंगे, अपने माबूदा ने बातिला को भूल जाएंगे और सिर्फ रब के आगे सरनिगू होंगे। इसके बाद है सूरह यूनुस आयत नंबर 31, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल, आप फरमा दें, मैं कौन, यर्ज़ुकुकुम, यर्ज़ुकु, रिज़्क देता है, कुम, तुम्हें, कुल मैं यर्ज़ुकुकुम,
آپ فرما دیجئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے، ام من، یا کون، یملک مالک ہے، السمع کان کا، والابصار اور آنکھوں کا، ام من یملک السمع والابصار، یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، ومن اور کون ہے، من کا جو لفظ ہے یہ کون سوالیہ کے نشان کے طور پر بھی آتا ہے اور یہ موصول کے معنی بھی دیتا ہے، جس نے یا جس کے اس معنی میں بھی آتا ہے، سوالیہ معنی بھی دیتا ہے، یہاں سوالیہ معنی کے طور پر آ رہا ہے، ومن اور کون ہے، یخرج جو نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومن یخرج الحی من المیت اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، یعنی جاندار کو بے جان سے، وَيُخْرِجُ اور نکالتا ہے، المیتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے، یہاں بھی وہ پیچھے لفظ میں محذوف ہوگا، یعنی کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، بے جان کو جاندار سے، وَمَن اور کون ہے، یدبر جو تدبیر کرتا ہے، الامر تدبیر کائنات کی تدبیر، الامر جو سارے کائنات کے نظام کی، ومن یدبر الامر اور سارے نظام کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ بولیں گے، یہ یقولون جمع مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر غائب مضارع کا، اس کے ساتھ فا آ گیا، فا کلمہ اور ساتھ سین آ گیا، یہ زمانہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللہ، فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ بولیں گے، اللہ اللہ، جتنے بھی سوال کیے گئے ان کا جواب وہ کیا دیں گے، اللہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، فَقُل تو آپ فرما دیں، افلا پس کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، فَقُل افلا تتقون تو آپ فرمائیں پھر کیا تم اس سے نہیں ڈرتے، اس سے ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر 3 طرح کے دلائل دیے ہیں، ذات باری تعالیٰ پر، ایک رزق سے دلائل دیے ہیں، اور دوسرا انسان کے حواس سے، اور تیسرا زندہ اور مردہ کی پیدائش سے، یہ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر، اپنی ذات پر دلائل دیے ہیں، تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ ان سے پوچھیں، ان سے فرمائیں کہ تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہٰذا جو اس کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی مٹی سے بنی چیزوں میں ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار مٹی سے بنی ہوئی چیزوں میں ہے۔ پھل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی سے، اناج، سبزیاں، دالیں، پانی، فروٹ، اناج، یہ سب چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی سے۔ گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ بھی دراصل
جو یہ بھی دراصل نباتات سے ہی ہے، کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی غذا بھی زمین کی پیداوار ہے، لہٰذا ان کی پرورش بھی زمین سے ہی ہوتی ہے، زمینی پیداوار سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ رزق میں کیسے عطا کرتے ہیں؟ زمین سے بھی، آسمانوں سے بھی۔ آسمانوں سے مراد جو وہ پانی برساتا ہے، اگر وہ پانی نہ برسائے تو یہ تو بنجر ہو جائے، زمینیں بنجر ہو جائیں، ویران ہو جائیں، اور یہاں کوئی سبزہ اناج نہ اگے۔ لہٰذا وہ اوپر سے جب پانی برساتا ہے تو یہاں کی جو زمینی پیداوار ہوتی ہے اللہ کے امر سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ پھر آگے فرمایا اَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون مالک ہے سماعت کا اور آنکھوں کا، کان کا اور آنکھوں کا، یہ اس کا مالک کون ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ یہ ہماری جو سماعت ہے یہ ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے، ہڈی کے ٹکڑے سے ہم سن رہے ہیں، اور یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بھی تو اس طرح گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، چربی کا لوتھڑا ہی ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جسم میں باقی اعضاء بھی ہیں، وہاں سے دکھائی اور سنائی نہیں دیتا، لیکن صرف آنکھ سے اور کان سے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حسرت رکھ دی ہے انہی سے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے اندر جب سائنس کی باریک بینیوں میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسا محیر العقول نظام فٹ کیا ہوا ہے۔ آنکھ کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ کا اگلا حصہ ہوتا ہے یہ کیمرے کی طرح ہوتے ہیں، کیمرے کی طرح اس کے جو عدسے ہیں یہ روشنی کی شعاؤں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور جس طرح کیمرے میں ایک فلم ہوتی ہے اسی طرح آنکھ کے پچھلے حصے میں ایک تہ ہوتی ہے جو اس کا پچھلا حصہ ہے۔ جو ہی اس تہ پر یا اس فلم پر کسی چیز کا عکس پڑتا ہے دماغ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آنکھ کوئی چیز دیکھ رہی ہے، کوئی چیز دیکھ رہی ہے، اور وہ جو فلم ہے جو آنکھ کے پیچھے تہ ہے وہ مختلف خلیات سے بنتی ہے، مختلف خلیوں سے، ان میں سے بعض خلیے چھڑیوں کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کی تعداد 10 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے، 10 کروڑ لگ بھگ وہ خلیوں کی تعداد ہوتی ہے جو انسانی آنکھ کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ کچھ خلیے نوکدار پینسل کی طرح ہوتے ہیں، انہیں مخروطی خلیے کہتے ہیں، اور یہ ایک آنکھ میں 60 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں۔ جو چھڑیوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ 10 کروڑ کے لگ بھگ، اور جو نوکدار پینسل کی شکل میں یہ خلیے ہوتے ہیں 60 لاکھ کے قریب۔ ان خلیوں کی مدد سے ہم چیزوں کے رنگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ بھوری ہے، یہ نیلا ہے، یہ سرخ ہے۔ اور جن لوگوں کی آنکھوں میں یہ مخروطی خلیے نہیں ہوتے، نوکدار پینسل والے خلیے نہیں ہوتے، مخروطی خلیے، یا بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ تمیز نہیں کر سکتے رنگوں میں۔ تو یہ اتنا باریک بین نظام اللہ تعالی نے آنکھ کے اندر فٹ کیا ہوا ہے، اس سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں۔ اور پھر کان کے بارے میں آپ سنیے، کان کے متعلق ہمیں سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس کی تحقیق وہ کہتی ہے یہ جو کان کا بیرونی حصہ ہے اسے یہ ایک کیف کی طرح ہوتا ہے، کیف کی طرح، اور یہ ہوا میں نظر نہ آنے والی آواز کی لہروں کو پکڑ کر، جو ہوا میں نظر نہیں آتی تو وہ ان آواز کی لہروں کو پکڑ کر کان میں داخل کرتا ہے۔ ڈھول کی آواز ہے، کتے کے بھونکنے کی آواز ہے، کسی بچے کے بولنے کی آواز ہے، انسان کے بولنے کی آواز ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے،
آواز کی لہروں کا دوسرا نام ارتعاش ہے۔ ارتعاش کہتے ہیں تھر تھراہٹ کو۔ جو ہی کسی آواز کی لہریں ہمارے کان میں داخل ہوتی ہیں، سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کان کے بیرونی حصے یعنی کیف کے آخری سرے پر پتلی سی کھال منڈی ہوتی ہے۔ یہ بیرونی حصے کے جو آخر میں پتلی سی کھال ہوتی ہے، منڈی ہوتی ہے، اسے کان کا پردہ کہتے ہیں، جو پیچھے کان کا پردہ ہوتا ہے۔ آواز کی لہریں کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو وہ پردہ تھر تھرانے لگتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پردے کے ساتھ ہی آگے پیچھے کئی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پردے کے تھر تھرانے سے پہلے ایک ہڈی ہلتی ہے، پھر باقی ساری جو ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہیں وہ ہلتی جاتی ہیں، اور آخری ہڈی ایک سیال مادے میں لہریں پیدا کرتی ہے۔ ایک سیال سا مادہ ہوتا ہے، گہرا مادہ، اس میں لہریں پیدا کرتی ہے، اور یہ لہریں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بالوں کو آگے پیچھے حرکت دیتی ہے۔ جو ان لہروں کے ساتھ پیچھے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، یہ ان کو حرکت دیتی ہیں۔ ان بالوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جب دماغ میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں یہ ساری لہریں، تو دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں ان میں لاکھوں کروڑوں خلیات، اور جو ہمارے کان ہیں ان میں ہزاروں لہریں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے بال، اور اس طرح وہ کئی، یعنی یہ سارے سسٹم سے پھر دماغ تک آواز کوئی پہنچتی ہے، اور دماغ آواز میں فرق محسوس کرتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، کون بول رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا امن یملک السمع والابصار، اب تم بتاؤ کہ یہ سماعت کا اور بصارت کا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اب اس کا جواب دو کہ یہ سماعت کا، اس لیے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا، ہڈی سے سنایا، اور گوشت کے ایک پارچہ کو گویائی بخشی، گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنے کی طاقت بخشی۔ فرماتے ہیں وہ پاک ذات ہے۔ یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون مالک ہے اس سماعت کا اور آنکھوں کا؟ پھر آگے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ سے۔ عورت اور مرد کا، میاں بیوی کا جو پانی ملاپ ہوتا ہے، اس سے انسان اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ ہوتا ہے، ظاہراً تو وہ حرکت نہیں کر رہا۔ اسی طرح پرندے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، وہ انڈے سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ بھی بے جان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے کی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ کافر سے مؤمن پیدا کرنا، کافروں سے اہل ایمان کو پیدا کرنا، اہل ایمان بنا دینا۔ فرمایا یہ ذات کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اور آگے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ پہلے فرمایا مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور بعد میں فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے کون، زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ اب یہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ زندہ سے ہی نکلتا ہے، اور انڈے جو پیدا ہوتے ہیں نکلتے ہیں وہ بھی ایک جاندار سے ہی نکلتے ہیں، جاندار سے بے جان نکلتے ہیں۔ اور اس کی ایک یہ بھی تعویل ہے کہ مومن سے بعض لوگ جو اللہ کی طرف رغبت نہ رکھے، ایمان کی طرف، وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی یہ شان ہے۔ اور آگے فرمایا چوتھی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی اپنی ذات، اپنے وجود کی، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری کائنات کے نظام پر غور کرو کہ اس پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کون فرما رہے ہیں، کون موسموں کو ان کے وقت پر کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی بارشیں، کبھی گرمی، کبھی دن، کبھی رات، کبھی سورج کی تمازت، کبھی موسم کی خنکی، رات کی ٹھنڈک۔ تو یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا اپنے اپنے وقت پر، تو فرمائے اس پوری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، کون تدبیر فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ بولیں گے اللہ، یعنی انہیں بھی اس حقیقت کا ادراک ہے کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ان میں یہ طاقت نہیں ہے، ان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں رزق دے سکیں، وہ سماعت اور بصارت کے مالک بن سکیں، وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکال سکیں، یا پوری کائنات کا نظام چلا سکیں۔ ان میں یہ سکت نہیں، ان میں یہ قدرت، وہ تو ہمارے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی اس حقیقت کو مانیں گے، منکرین حق، منکرین خدا، کہ اس پوری کائنات اور یہ سارا نظام کون چلا رہے؟ اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب بولیں گے اللہ۔ پھر آگے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے حبیب پوچھیں ان سے، آپ فرمائیں افلا تتقون، پھر کیوں نہیں تم ڈرتے، پھر اللہ کی ذات سے کیوں نہیں ڈرتے، اس سے باغی کیوں ہو، اس کے انکاری کیوں ہو، انحراف کیوں کیے ہوئے ہو؟ پھر تو حق یہ بنتے جب تم اس کی معرفت رکھتے ہو تو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کا کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد سورت یونس آیت نمبر 32، اس میں بھی اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ، فَذَلِكُمْ، بس وہی ہے اللہ، اللہ، ربکم، رب تمہارا، الحق، سچا، رب حقیقی، فَذَلِكُمُ اللَّهُ ربکم الحق، بس وہی عظمت و قدرت والا اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا، پس کیا، بعد الحق کی، حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی۔ فَمَاذَا بعد الحق الا الضلال، پس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اور تو کچھ نہیں بچتا۔ فَأَنَّا، سو کہاں، فَأَنَّا، سو کہاں، تُصْرَفُونَ، تم پھیرے جا رہے ہو، تم منہ پھیرے جا رہے ہو، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے اب اس آیت مبارکہ میں جب پچھلے 4 دلائل اپنی ذات پر دے دیے، اپنے وجود پر، اور انسان کو رب کی معرفت کی راہ دکھا دی، تو پھر ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ فرمایا یہ جتنی بھی صفات ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، فرمایا وہی تمہارا اللہ ہے، وہی اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب، الحق، اور حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی کذب نہیں، اس میں کوئی بہتان نہیں، وہ اللہ ہی تمہارا رب حقیقی ہے، اللہ ہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو جو بندہ اتنے واضح دلائل، اتنے براہین اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود حق سے منہ پھیرتا ہے، تو فرمایا پھر اسے حق نہیں ملتا، پھر اس کے مقدر میں صرف گمراہی آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جب دن چڑھا ہو، سورج نکلا ہو، کوئی بندہ کہے کہ رات ہے دن نہیں، تو اسے کیا کہیں گے کہ بھائی تم بہکے ہوئے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو، تمہارا دماغ ہلا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اتنے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اس کو رب حقیقی نہیں مانتا، فرمایا اس کے بعد صرف گمراہی ہے، وہ گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس لیے آگے فرما دیا پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، تمہیں حق اب کہیں سے نہیں مل سکتا جب تک رب کے حضور جھک نہ جاؤ، اپنی جبینیں نہ جھکا دو۔ پھر آگے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 33، اس میں فرمایا کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو گیا، کلمۃ حکم ربی کا، آپ کے رب کا، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، کذالک حقت کلمۃ ربی کا علی الذین فسقوا، اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا، ثابت ہو گیا، حق ہو گیا، انہم بے شک وہ، لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے، انہم لا یؤمنون بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاسق کی ایک اصطلاحی تعریف ہے کہ جو بندہ مومن ہو مگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے، اصطلاح میں اس سے بھی فاسق بولتے ہیں۔ اور یہاں فاسق سے مراد ہے کافر، یہاں فاسق سے مراد ہے کافر جو اپنی ضد پر، انا پر، ہٹ درمی پر قائم رہے، کفر پر اصرار کرے اور رب کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کرے، نہ اپنی ہٹ درمی چھوڑے، نہ انا چھوڑے، نہ تکبر چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو گیا، کیونکہ جو بندہ گمراہ رہتا ہے، راہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، راہ ہدایت کی طرف نہیں آتا اور کفر پر اصرار کرتا ہے، تو پھر اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کبھی ہدایت پر نہیں آنا، اس نے کبھی مومن نہیں ہونا اور یہ اسی طرح بھٹکا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے جو رب کا کلمہ ہے، حکم ہے، وہ ان پر صادر ہو گیا۔ جو بھٹکے رہتے ہیں تو رب کی مشیت ہے کہ وہ پھر ایمان سے محروم رہتے ہیں، پھر انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل سچی سچی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی نصیب فرمائے، اور جو منکرین حق ہیں، فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعمال سے، ان جیسے اعمال سے اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔